السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اجلالا واکراما لشأن حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاض الصالحین کے اس درس کا عظیم تسلسل ہمارا جاری و ساری ہے۔ پانچواں باب المراقبہ کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ انوریہ کے زیر اہتمام یہ درس کا تسلسل ہمارا جاری ہے۔ 6واں باب فی التقوی کا یہاں سے آغاز ہے۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ ہے کہ جو بھی باب آپ بناتے ہیں تو اس باب کی مناسبت سے آیات مبارکہ کو آپ اپنی کتاب میں اور باب کے آغاز میں لاتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک آپ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور جیسا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں پیدا کرنا ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ امام نووی بیان فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی جہاں تک ہو سکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے آپ کو متقی بناؤ جہاں تک ممکن ہو سکے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہو، استطاعت ہو، شریعت پر، دین پر، اوامر پر، نواہی پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جن چیزوں سے اللہ روکا ہے اس سے رکو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور نیکی کی طرف لے جانے والی چیزیں، ثواب کی طرف لے جانے والی چیزیں اور آخرت کی طرف لے جانے والی چیزیں، اللہ کا خوف اور خشیت اور تقوی پیدا کرنے والی چیزوں پر عمل کرو جتنی تمہاری گنجائش اور جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْأُولَى، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ میں جیسا ڈرنے کا حق ہے کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوسری آیت مبارکہ اس کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی جتنا ہو سکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرو۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تیسری آیت مبارکہ امام نووی لاتے ہیں اپنی کتاب میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، جو صحیح بات ہے، سچی بات ہے، سیدھی بات ہے وہ بولو۔ تو عزیزان محترم، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تقوی اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کا ہم کو حکم دے رہا ہے۔ والآیات فی الامر بالتقوی کثیرۃ معلومۃ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا حکم دیے جانے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تقوی کا حکم دیا ہے اور اپنے سے ڈرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اس بارے میں آیات بہت زیادہ ہیں اور معلوم ہے، مشہور ہے، زیادہ اس کو پیش کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ وقال تعالی، پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک ارشاد مبارک آپ بیان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ کوئی تنگی اور پریشانی اور مصیبت میں وہ پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج بناتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی اور آفت سے نکلنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہیا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، لیکن شرط کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج پیدا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ شرط پوری نہیں کرتے اور جزا کی امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرنے کا اللہ راستہ نکالے، مصیبت سے نکلنے کا اللہ راستہ نکالے، پریشانی سے نکلنے کا اللہ راستہ نکالے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرط مقرر کی ہے، اللہ نے صرف عام طور پہ نہیں فرمایا کہ اے بندوں تم سب کی مصیبتوں سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بناتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ ہر آفت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس بندے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مومنین کاملین اور تقوی والے بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم معاملہ ان کے لیے فرمایا ہے اور کیسی بڑی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہر متقی پرہیزگار آدمی اس بارے میں مطمئن رہ سکتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نکلنے کا راستہ مقرر فرمائے گا اور ضرور راستہ ہموار کرے گا جس سے بندہ مصیبتوں اور آفتوں سے باہر نکلے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے مقامات سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان اور بندے کا خیال بھی نہیں جاتا، بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے دے گا وہاں سے دے گا۔ اللہ ایسے مقامات سے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، خشیت دل میں پیدا کرے، تقوی دل میں پیدا کرے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کرے، یہی تقوی ہے۔ اور اپنے دل کو پاک صاف رکھے، زبان کو غیبتوں چغلیوں سے محفوظ رکھے، یہی ساری اوامر اور نواہی کو بجا لانے کا نام اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام تقوی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو کوئی بندہ ڈرنا، خشیت، اوامر، احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس کو نواہی کہتے ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو اوامر کہتے ہیں۔ تو اوامر اور نواہی کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنا، یہی چیزوں کا نام تقوی ہے۔ جو بھی بندہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے مقرر فرماتا ہے اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت کا مطلب ڈرنے کے آتے ہیں، جو بندہ خدا کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ وقال تعالی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید ارشاد مبارک ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے بندو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کی تمیز تم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان حکیم بھی قرآن کریم کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان امتیاز اور دونوں کے درمیان تمیز پیدا کرتی ہے، اور لوگوں کو قرآن یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ اس کا نام قرآن اور فرقان ہے۔ تو فرقان کا مطلب حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنا ہے، حق و باطل کی شناخت کرانا ہے، حق و باطل کو معلوم کرانا ہے، اس کا نام فرقان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ تم کو عطا کرے گا،
اور تم حق اور باطل، شریعت دین کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرق تم کو عطا فرمائے گا، اور اس میں تمییز کرنے کا ملکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا، انتہائی عظیم فضل والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو شرط بنایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی طاقت تم کو عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ اللہ فرمائے گا، تمہاری بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ تم جتنا زیادہ اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، اللہ بڑا فضل والا ہے، وہ اتنا ہی کرم تم پہ فرماتے جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ آیت کا ربط دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز تم کو دے گا، تمہارے گناہوں کا اللہ کفارہ کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ تین باتیں فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ بہت فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، مطلب یہ ہے کہ صرف یہ تین ہی باتیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا لامحدود ہے، اللہ کا فضل لامحدود ہے۔ بندہ صحیح طریقے سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور متقی پرہیزگار بنتے بنتے تقوی کے منازل، اس کے مدارج، تقوی کے مقامات اور تقوی کے معاملات میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ کا خوف اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت اور تقوی پیدا کرتے جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرما رہا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات اور درجات سے اللہ نوازے گا، اور انعامات اور اکرامات اور اعزازات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ۔ اس کے بعد علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے متعلق اور تقوی کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے متعلق آیتیں باب میں اس عنوان سے آیتیں بہت زیادہ قرآن کریم میں ہیں۔ بطور تبرک اور استبراک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات بینات سے آپ نے اپنے اس مضمون میں مخصوص آیات مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے احادیث مبارکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں تقوی کے عنوان سے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اب رہا احادیث، فالاول، پہلی حدیث مبارک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ قال، تو حضور نے فرمایا اتقاہم، ان میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ سب سے زیادہ کرامت والا، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ بلند مقام والا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی آیت کی ترجمانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا ہے، آدم و حوا سے ہم نے تم کو بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور تمہارے لیے گھاٹیاں ہم نے بنائی ہے، اور مختلف رشتے ناطے ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے جو بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ لتعارفوا، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو جانو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ یہ قبیلے والا ہے، یہ محلے والا ہے، یہ خاندان والا ہے، یہ نسب والا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہم نے تم کو بنایا ہے، یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس بات کو اپنے دل و دماغ اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہی بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عزیزان محترم، کرامت کا، اعزاز کا،
عزت کا، بلند مقام کا معیار اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں واضح انداز میں اور صریح انداز میں آیت بینہ کے ذریعے قطعی انداز میں، اتھینٹک اور مضبوط اور یقینی انداز میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ عزیزان محترم، اس سے ہم خدا کے تقوی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ کتنی عظیم شے ہے کہ بندے کو کائنات میں یہ سب سے معزز بنا دیتی ہے، یہ بندے کو سب سے مکرم بنا دیتی ہے، یہ چیز بندے کو سب سے عزت والا بنا دیتی ہے اور اس کو عزتوں کے مسند پر بٹھاتی ہے۔ اس سے ہم تقوی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور حضور سے لوگوں نے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضور نے بھی فرمایا اتقاہم، سب سے زیادہ جو ان میں متقی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ اور رسول کے پاس اور ساری کائنات میں سب کے پاس وہ عزتوں والا، کرامتوں والا، رفعتوں والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ہم کو دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے، تقوی، پرہیزگاری یہ معمولی شے نہیں ہے، اور بندہ احکام کی پابندی کرے اور احکام کی پابندی کرتے کرتے تقوی کے بڑے مقام پر پہنچ جائے، یہ آسان بات بھی نہیں ہے اور یہ معمولی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن میں احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بے شمار فضائل ان باتوں کے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، افراط اور تفریط کا زمانہ شکار ہے۔ تقوی پرہیزگاری صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ تقوی پرہیزگاری کا مطلب جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا بھی ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے روکا ہے اس سے رکنا بھی ہے۔ سارے چیزوں پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ حج ادا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کو بیان کرتا ہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، بہتان تراشی، لوگوں پر عیب لگاتا ہے، الزامات لوگوں پر لگاتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ دین اور یہ تقوی پرہیزگاری یہ مکمل ایک نظام ہے، یہ مکمل ایک سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دل کا صاف رہنا بھی ضروری ہے، دل کا پاک رہنا بھی ضروری ہے۔ بندہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دل میں کسی کا بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کسی سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور دل سب کے لیے کھلا ہوا ہو، محبتیں ہوں، الفتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں اور زبان محفوظ ہوتی ہے اور ہاتھ پیر بندے کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، زبان نقصان نہیں پہنچاتی، وہ ایک طرف عبادتوں کا بھی پابند ہے، دوسری طرف مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، اور جو واجبات اور فرائض اس پر ہے سارا کچھ ادا کر رہا ہے، تو مکمل ایک نظام اور مکمل ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو آدمی متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ تو تقوی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو متقی سمجھے، صرف آدمی روزے رکھ کر اپنے آپ کو متقی سمجھے، صدقہ دے کر آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھے۔ ساری چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں تب جا کر تقوی اپنے کمال درجے کو پہنچتا ہے، تب جا کر ایک مومن صحیح درجے میں ایک متقی آدمی بنتا ہے۔ تو جب ایسے مقام پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظروں میں، رسول کی نظروں میں اور پوری کائنات کی نظروں میں سب سے معزز بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نسبی فضیلت پر ہی اکتفا کر کے بیٹھنا یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں بڑے خانوادے سے ہوں اور بڑے نسب سے میرا تعلق ہے اور نہ مجھ کو نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کا بغض دل میں پالتے پھرے اور نمازوں کا تارک ہو، نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، تو عزیزان محترم پھر یہ دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح فہم نہیں ہے۔ نسب کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن عزیزان محترم تقوی پرہیزگاری اپنے اندر ایک اپنا معنی رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے اور کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور صحیح معنی میں بلند نسب والا وہی آدمی ہے جو اپنے نسب کی حفاظت بھی کرتا ہے اور جس پاکیزہ نسب سے وہ ہے اس نسب کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم ان چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ افراط اور تفریط سے باہر آنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور اہل سنت و جماعت جو معتدل اور اعتدال والی جماعت ہے اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق عقائد کی اصلاح کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے فقالو جی کہ کوئی کتنا ہی بڑے خانوادے کا کیوں نہ ہو، کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نماز پڑھنا میرے لیے ضروری نہیں، روزہ رکھنا میرے لیے ضروری نہیں، نعوذ باللہ ایسا اعتقاد رکھنے والا کیا مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟
تو عزیزان محترم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کتنے بھی بڑے خانوادے کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اپنے بارے میں یہ سوچے کہ نماز ضروری نہیں، روزہ ضروری نہیں، تو بالکل یہ دائرے اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کو ہلکا جانے اور ان کا انکار کرے۔ اس سے بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ فقالوا لیس عن هذا نسألک، زمانے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور طرح طرح کے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں اور دین کے سمجھ اور دین کے معلومات لوگوں میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لوگ دین سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت کرے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو حضور نے فرمایا ان میں سب سے زیادہ جو متقی ہے سب سے زیادہ معزز ہے۔ فقالوا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس عن هذا نسألک، ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ قال، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فرمایا فیوسف نبی اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی ہیں، آپ ایک نبی کے آپ کے پردادا بھی نبی ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بیان فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کائنات میں نبی سب سے زیادہ معزز ہے اور رسول سب سے زیادہ معزز ہے، یہ حضور کا ایک اپنا نسب ہے، حضور کا ایک تسلسل ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور نے یہ فرمایا قالوا لیس عن هذا نسألک، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعن معادن العرب تسألونی، کیا تم مجھ سے عرب کی کانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، عرب کے لوگوں کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ان میں زیادہ معزز کون ہے، زیادہ عزت والا کون ہے، زیادہ مقام اور رتبے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ ان میں جاہلیت میں جو سب سے بہتر ہیں اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہوں گے اپنے نسب، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے اعتبار سے۔ اذا فقہوا یا اذا فقہوا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جب وہ دین کو سمجھیں گے، شریعت کو، احکام کو جانیں گے اور شریعت پر عمل کریں گے، تو جاہلیت میں جو بااخلاق لوگ تھے، با کردار لوگ تھے، اہل سخاوت تھے، اہل جود و کرم تھے، اہل عطا تھے، وہ سارے لوگ جب اسلام قبول کریں گے تو دنیا میں جیسی عزت ان کی جاہلیت کے زمانے میں ان کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے ہوتی تھی، وہی عزت، وہی احترام ان کا اسلام میں آنے کے بعد، اسلام کے احکام کو سمجھنے کے بعد، اسلام پر عمل کرنے کے بعد اسی طرح ان کا اعزاز بھی ہوگا، اسی طرح ان کی عزت کی جائے گی۔ تو عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے یہاں بھی اسلام کو سمجھنے اور احکام کو سمجھنے اور احکام پر عمل کرنے کو شرط قرار دیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، دین پر عمل نہ کرے تو کوئی عزت اس کی نہیں ہے، شریعت پر عمل نہ ہو تو کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے شریعت کے پر عمل کے ساتھ اور احکام پر عمل آوری کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے تقوی کو مربوط فرما دیا ہے اور تقوی کو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس سے جوڑ دیا ہے۔ تو پہلی حدیث مبارک تھی۔ الثانی، دوسری حدیث مبارک امام نووی رحمۃ اللہ لاتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، اے لوگوں سنو بے شک دنیا میٹھی ہے، شیریں ہے، خضرۃ سرسبز و شاداب ہے، دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اب یہ ہری بھری ہے، میٹھی ہے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لذتیں ہیں، خواہشات کو تکمیل کرنے کے ذرائع دنیا میں ہیں، دولت دنیا میں ہے، ہریالی دنیا میں ہے، سارا کچھ مال و متاع اور دولت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، دنیا میٹھی ہے، دنیا ہری بھری ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اے لوگوں تم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا جن کو فرشتے کہتے ہیں، ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نار آگ سے پیدا کیا جن کو جنات کہتے ہیں، ایک مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جن کو انسان کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
نہ نور کی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنایا، نہ نار کی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے بلند کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اے لوگوں سنو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، اپنا جانشین بنا رہا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیسے تم دنیا میں عمل کرتے ہو۔ یہاں بھی وہی بات تقوی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو، تقوی دلوں میں پیدا کرو، خشیت اور خوف اللہ تعالیٰ کا دلوں میں پیدا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، اے لوگوں تم دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو، اور دنیا میں ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، دنیاوی خواہشات سے بچو، دنیا میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے بچو۔ واتقوا النساء، اور تم عورتوں سے بچو۔ عورتوں سے بچو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی عورتوں کی خواہش میں پڑ جائے اور اس کو عورتوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی آدمی گناہوں کی طرف تیزی سے مائل ہو جاتا ہے، پھر آدمی نکاح کا پابند بھی نہیں رہتا، وہ زنا کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواز کے جو درجے اللہ نے بتائے ہیں کہ آدمی کے اگر ملکیت میں اس کی باندھی کی شکل میں عورت ہو تو اس کے لیے جائز ہے، اور آدمی کے لیے عورت اس کے نکاح میں ہو تو عورت جائز ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آدمی کوئی زنا کے ذریعے عورت کے قریب ہو یا عورت حرام کاموں کے ذریعے عورت کے ذریعے قریب ہو، کیونکہ عورت کا فتنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کی عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی سارا کچھ دنیا اور آخرت سب کچھ آدمی کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے حضور نے فرمایا جہاں چیز جائز ہے تم کو اس کی اجازت ہے اور ناجائز چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ دنیا میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرو، دنیا میں بھی حرام چیزوں سے بچو، اور خصوصاً عورتیں جو ان سے حرام رشتے قائم کرنے سے بچو۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ سب سے پہلی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو آزمایا وہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو عزیزان محترم، عورتیں بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو تنبیہ فرمائی اور اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ہم کو رشد و ہدایت عطا فرمائی کہ اس فتنے سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز طریقہ رکھا ہے اس کے ذریعے زندگی کو گزاریں اور ناجائز چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے اپنی ذات اور اپنے آپ کو بچانے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث مبارک میں بھی اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ تیسری حدیث مبارک عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اب یہاں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی دعائیہ کلمات ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت برکتوں والے اور بڑے مقبولیت اور قبولیت والے یہ کلمات ہیں، کیونکہ آقا کریم سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی، اے مولا میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقى تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنى اور مخلوق سے بے نیازی کا میں سوال کرتا ہوں۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے اور تو اپنا نیاز مند مجھے رکھ اور ساری مخلوق سے مجھے بے نیاز کر دے۔ عزیزان محترم، کتنے قیمتی کلمات اس میں ہیں، آپ دیکھیں حضور نے فرمایا اے مولا میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، پھر ہدایت کے بعد میں تجھ سے تیرا تقوی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اے میرے مولا میرے دل میں تیرا تقوی پیدا کر، پھر فرمایا میں پاک دامنی مانگتا ہوں اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ سارا کچھ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ بدرج اتم موجود ہے۔ وہ ہدایت کے تاجدار ہیں، کائنات کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ تقوی میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بعض حضرات تین صحابہ میں سے تین لوگ آئے اور حضور کے معمولات معلوم کرنے لگے کہ سرکار کی رات میں عبادت کس طرح ہوتی ہے اور معمولات کیا ہے۔ سارا کچھ سننے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کم سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ارے وہ تو نبی ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند فرما دیا ہے، آپ کو بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے 24 گھنٹے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں آج سے رات دن نماز ہی پڑھتے جاؤں گا، ایک آدمی کہنے لگا کہ میں روزے ہی رکھتے جاؤں گا، کوئی کہنے لگا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کوئی کہنے لگا میں روزے ہی رکھوں گا، کوئی کہنے لگا میں نماز ہی پڑھوں گا۔ اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو، انا اخشاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اصوم و افطر، اصلی و انام۔ سرکار نے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں عورتوں کے قریب، اپنی بیویوں کے قریب بھی رہتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ حضور نے بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ دین افراط اور تفریط کا نام نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ میں افراط و تفریط کے معاملات تھے۔ عزیزان محترم، ایسی چیزوں کو اپنے اوپر وہ لازم کر لیے جن کا حق وہ ادا نہیں کر سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ عیسائیوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، کوئی لذت کی چیز ہم نہیں استعمال کریں گے اور دنیا سے کٹ جائیں گے اور ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہماری رضا کے خاطر انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس کی رعایت جیسا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ شادی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن وہ زنا میں پڑ گئے۔ عزیزان محترم، آج بھی آپ نصارہ کے دین میں ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت بڑے بڑے پادری جو اس سنت کو پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ان کے دین میں رہبانیت ہے، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باطل عقیدہ انہوں نے اپنے دین میں گھڑا اور اس پر ثابت قدم رہنے کی وہ کوشش آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک بھی آپ دیکھیں تو ایسے واقعات اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں، نیوزز میں سننے کو ملتے ہیں کہ چرچوں میں کیسے واقعات ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیسی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور نصارہ وہ رہبانیت کی وجہ سے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، لیکن عزیزان محترم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے، خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ دنیا کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ ہم رہبانی ہیں، ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، لیکن ان کی عورتیں اور مرد انتہائی حد سے زیادہ زنا میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جائز چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو چھوڑ کر اپنے اوپر بندہ جب مشقت کو ڈالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چیزوں میں ان کو مبتلا کرتا ہے اور بندوں کو مجبوراً ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسلام یہ معتدل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراط و تفریط سے باہر اس کو رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو ڈانٹا اور کہا، تم کیا کہتے ہو کہ صرف نماز پڑھتے جاؤ گے، روزے رکھتے جاؤ گے اور شادی نہیں کرو گے؟ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ ڈرتا اللہ سے میں ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تم میں سب سے زیادہ خوف میرے اندر ہے، لیکن میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، دین کا یہ کانسیپٹ اور دین کا یہ مفہوم ہم کو سمجھایا ہے۔ دین کا مطلب رات بھر عبادتیں کرتے بیٹھنا، دن بھر روزے رکھنا، یہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سارے حقوق دین میں ہیں، ہر چیز کا حق ہم کو ادا کرنا ہے۔ یہ معتدل دین اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو عطا فرمایا۔ ہم کو بدن کا بھی حق ادا کرنا ہے، نفس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اہل و عیال کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیویوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور اسلام سارے حقوق کو عملی طور پہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم کو درس دیتا ہے، کس طرح اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار کر یہ بتایا ہے۔ عزیزان محترم،
تو یہ سارا کچھ کرنا ہے. لوگ شادی نہ کر کے سمجھیں کہ میں بہت بڑا متقی ہوں کیونکہ میں نے شادی نہیں کی ہے، اور روزے رکھ کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں روزانہ رہتا ہوں اور میں بہت بڑا متقی ہوں. تو عزیزان محترم، یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب کی نہیں ہے. یہ دین اور شریعت، یہ احکام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہے. حضور کی شریعت وہ ہے جس میں شادی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. سرکاری کی شریعت وہ ہے جس میں روزے رکھنے کا ذکر ہے تو روزوں کو چھوڑنے کا بھی حکم ہے. شریعت کا حکم حضور کا نیند کا بھی ہے، حضور نے آرام کرنے کا بھی حکم دیا. فرمایا ان لجسدک علیک حقا، اے لوگوں سنو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو عزیزان محترم، لوگ دین کو غلط سمجھیں اور افراط و تفریط کا شکار ہوں. بعض تو ایسے ہیں جو دین کو چھوڑ ہی دیے ہیں، اور بعض ایسے ہیں ایسے اپنی طرف سے عجیب و غریب مختلف قسم کی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. حضور فرماتے ہیں دین میں جب بھی کوئی شدت پیدا کرنے جائے گا وہ شدت نہیں پیدا کر سکے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا. آپ سوچیں گے کہ میں زندگی بھر روزے ہی رکھتے جاؤں گا، یہ آپ کی شدت ہے، یہ ہماری شدت ہے. اگر ہم شدت پیدا کرنا چاہیں دین کے اعمال میں، تقوی میں، کسی بھی چیز میں شدتیں پیدا کرنے چاہیں تو عزیزان محترم ہم عمل نہیں کر سکیں گے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم فواللہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ نہیں اکتاتا ہے. عبادت کرتے کرتے تم اکتا جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اکتائے گا. تو عزیزان محترم، اللہ بیزار نہیں ہوتا ہے، عبادت کرتے ہوئے تم بیزار ہو جاؤ گے. تو بعض حضرات دنیا میں ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہی نہیں، جتنا اللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین بس یہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور کیسے کیسے عزیزان محترم لوگ ہیں دین کے نام پہ باہر نکل جاتے ہیں. باپ پریشانی میں ہے، ماں پریشانی میں ہے، اہل و عیال پریشانی میں ہے، بھوکے فاقے گزر رہے ہیں، لوگ فقر و فاقے میں ہیں، اور بیوی پریشان ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. دین کے نام پہ آدمی باہر نکل جاتا ہے عزیزان محترم، شریعت کے نام پہ باہر نکل جاتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے. ففیہما فجاہد، حضور نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ میں جہاد کرو، وہاں محنت کرو، ان کی خدمت میں، ان کی تعظیم میں، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں محنت کرو. عزیزان محترم، دین یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، دین میں ہر چیز کا درس ہم کو عطا کیا گیا ہے. عزیزان محترم، ماں باپ تڑپ رہے ہوں اور بچے بلک رہے ہوں، حقوق آدمی ادا نہیں کر رہا ہو، اور غیر ضروری چیزیں، ایسی چیزیں جس کو اللہ نے اس پر ضروری نہیں کیا ہے، وہ چیزوں کو بندہ کرتے پھرے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے. اللہ یہ دین سے عزیزان محترم، لوگ مختلف کام باہر آدمی کرتا ہوا پھرے، اس کے پاس آدمی جائے اور کسی کے پاس بھی آدمی جائے، اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، ان کے حقوق کا خیال نہ کرے، تو یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی دعوت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دین سے اور ایسے دینداروں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. نہ یہ دین ہے، نہ یہ دینداری ہے، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. عزیزان محترم، ساری چیزوں کو، سارے حقوق کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کے تاجدار ہیں، ہدایت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، اور تقویٰ کے منبع مرکز مصطفیٰ ہے. تقویٰ مصطفیٰ کے در سے ہم کو عطا ہوتا ہے. کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا متقی نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا. ساری دنیا میں سارے انبیاء سے سب سے بڑھ کر تقویٰ، پرہیزگاری کی دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کی ہے، اور سب سے زیادہ بے نیازی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ساری کائنات مصطفیٰ اور خدا کی نیاز مند ہے. مصطفیٰ صرف خدا کے نیاز مند ہے، کائنات میں کسی سے کوئی نیاز مندی اور کسی سے کوئی محتاجی اللہ کے پیارے حبیب کی ذات میں نہیں ہے. عزیزان محترم، پھر دعا کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا دعا کرنا دو چیزوں کے لیے ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی فرمائے، کیونکہ اللہ کی ذات سے کوئی بے نیاز نہیں، نبی بھی اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک تو اللہ کی ذات سے میں بے نیاز نہیں ہوں، اس کا اس میں اظہار اور مظاہرہ ہے. دوسرا امت کو تعلیم ہے کہ اے میرے امتیوں، تم دعا یہ کرو جو میری سنت ہے، اللہ سے ہدایت مانگا کرو، تقوی مانگا کرو، پاک دامنی مانگا کرو، اور دنیا سے بے نیازی مانگا کرو. عزیزان محترم، مجھے میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خواجہ شریف صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث جامع نظامیہ، انتہائی عظیم ہستی جامع نظامیہ کی گزری، آپ کی ایک بات یاد آئی، آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے اندر بے نیازی کی صفت پیدا کرو اور لوگوں سے حاجتیں رکھنا، لوگوں سے ضرورتیں رکھنا، یہ چیزوں کو دلوں سے قلب سے نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کی مسندوں پر تم کو بٹھائے گا اور لوگ اپنے پلکوں پر بٹھا لیں گے اس آدمی کو جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مفاد پرستی رکھنا، لوگوں سے اپنے مفادات رکھنا اور لوگوں سے ضرورتیں رکھنا اور یہ سوچنا کہ فلاں آدمی یہ فائدہ کرا دے گا، فلاں آدمی وہ فائدہ کرا دے گا، فلاں سے نسبت ہو تو وہ کرا دے گا، عزیزان محترم یہ سارا کچھ خاک میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمانا چاہتا ہے وہی بندے کو ملتا ہے۔ بے نیاز جو بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے اور کائنات میں بھی اس کی عزتیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ دعا ہمارے لیے ایک طریقہ بھی ہے کہ ہم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انتہائی عظیم یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت مبارکہ ہے۔ چوتھی حدیث مبارک عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال، ابو طریف عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منہا فلیأت التقوی۔ جو کوئی آدمی کوئی بھی ایسی قسم کھا لے پھر بعد میں اس کو خیال آئے کہ میں نے غلط قسم کھائی ہے اور یہ تقوی کے خلاف ہے اور اس قسم کو توڑ کر دوسرا کام کرنا اس میں زیادہ تقوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس میں زیادہ ہے اور تقوی زیادہ اس میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسری چیز تقوی کے زیادہ وہ ہے، فلیأت التقوی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ تقوی کو ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے۔ عزیزان محترم، اس میں بھی اللہ کے پیارے حبیب نے تقوی کا ہم کو درس دیا، فرمایا جو کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو معلوم ہو کہ اس کو توڑنا یہ تقوی ہے تو فوری اس کو توڑے اور تقوی پرہیزگاری ادا کرے۔ اس قدر ضروری تقوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور دلوں میں اس قدر تقوی کو بٹھانے اور تقوی کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے کہ قسم بھی آدمی کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط قسم کھائی تھی، یہ تقوی کے خلاف ہے، تو اس کو فوری تقوی کے خلاف قسم توڑ کر تقوی کو بجا لانا چاہیے۔ پانچویں حدیث مبارک عن ابی امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم، رواہ الترمذی فی آخر کتاب الصلاۃ وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کو ادا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یہ تقوی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس طرح لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ فی کل یوم 5 مرہ هل یبقى من درنہ شیء۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور پانی کی نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ھذا مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثالیں ہیں کہ جو بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا گناہ مکمل طریقے سے ختم فرما دیتا ہے۔ آنکھوں سے جو گناہ اس سے ہوتا ہے اللہ اس کو ختم فرما دیتا ہے، ہاتھ سے جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ 5 نمازوں کی مثالیں ہیں، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور نے فرمایا صلوا خمسکم، 5 نمازوں کو تم ادا کرو۔
वसूमु शहरकुम, और रमज़ान का जो महीना है, एक महीना, उसमें मुकम्मल तरीक़े से तुम रोज़ा रखो। वअद्दू ज़काता अम्वालिकुम, और तुम अपने दौलत और अपने अम्वाल की ज़कात को अदा करो। अद्दू ज़कात अम्वालिकुम, हुज़ूर फरमाते हैं अपने अम्वाल की ज़कात दो। वअतीउ उमराअकुम, और अपने उमरा की, जो तुम्हारे ऊपर हाकिम बनकर बैठे हुए हैं, उनकी तुम इताअत करो। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, और तुम इसकी वजह से अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के तक़वे का हुक्म फरमाया, नमाज का हुक्म दिया, रोज़ों का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया और उमरा की इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जो बादशाह और जो खलीफा बना हुआ है उसकी इताअत करना ये सब के ऊपर लाजिम है, क्योंकि इसमें अमन व सलामती है, इसमें आफ़ियत है, इसमें हिफाजत है और दीन पर अमल आवरी इसके वजह से होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में जाओगे। यहाँ पे तो कोई बादशाह फासिक हो या आदिल हो ये ज़िक्र नहीं आया है, लेकिन जहाँ पे फासिक का भी ज़िक्र आया है वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया है कि तुम फासिक भी बादशाह हो, फाजिर भी हो, तो उसकी इताअत करो, क्योंकि उसकी इताअत नहीं करेंगे तो फितने और फसादात होंगे और माहौल ख़राब होगा, जानों का नुकसान होगा, मालों का नुकसान होगा और परेशानियाँ आएंगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर सूरत में अल्लाह ताला ने उमरा की इताअत का हुक्म फरमाया है ताकि सलामती हो, आफ़ियत हो, अमन, चैन, सुकून, करार हो। तो इस हदीस मुबारक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमरा की इताअत करो और उस इताअत की वजह से दीन पर अमल आवरी होती है और तक़वा अल्लाह ताला का पैदा होता है। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मालूम ये हुआ कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अपने दिल में पैदा करता है और ज़ाहिरी शरीयत के जो अहकाम है उस पर भी चलता है और अपने बातिन को भी साफ़ करता है और मुकम्मल तरीक़े से शरीयत पर अमल पैरा हो जाता है और ज़ाहिर और बातिन को एक कर लेता है और तक़वा परहेज़गारी की आला मंजिल पर फायज़ हो जाता है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने ज़मानत अता फ़रमाई है कि वो बंदा ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस से मुबारक से हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना आसान नुस्खा अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमको अता फ़रमा दिया कि बंदा शरीयत के मुताबिक चले तो जन्नत में दाखिल होगा। हुज़ूर ने फरमाया जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ये बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म होने वाली चीज़ है और आर्ज़ी दुनिया है और ये दुनिया से हर एक को जाना है। अबदी आदमी के लिए करार जन्नत है और सब कुछ जन्नत है। अल्लाह के प्यारे हबीब की सोहबत भी जन्नत में मिलेगी, हुजूर का दीदार भी जन्नत में होगा, रब का दीदार भी जन्नत में होगा और अल्लाह तबारक व तआला की लाजवाल कभी ख़त्म न होने वाली नेमतों से बंदा भी इस्तिफ़ादा जन्नत में करेगा। उस जन्नत में जाना है तो हुजूर ने नुस्खा अता फरमाया है, अल्लाह का तक़वा दिलों में पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत में दाखिला तुमको अता फ़रमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, तक़वे के उन्वान से जो बाब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और इसी पर हमारी इस नशिस्त का हम इख्तिताम भी अमल में लाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मौला जो अहादीस मुबारका हमने समाअत फ़रमाए हैं और सुनने सुनाने का शरफ़ हमने हासिल किया है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में जितने मुसलमान परेशान हाल है मौला सबकी परेशानी को दूर फरमा। जो मुसीबत ज़दा है मौला मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर फरमा। जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला अता फ़रमा और पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम की वबाई बीमारियों से और हर किस्म की बीमारी से हिफाजत फरमा। मौला हम सबको अपने अपने जायज़ मक़ासद में कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, दीन का काम इखलास से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब की दुआओं को अपने हबीब के वसीले से कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।